الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا. صلاۃ و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم حضرات، میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے دلوں کی اصلاح کیسے کی جائے اور یہ کیوں کی جائے، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محترم حضرات، جب انسان برے اعمال کرتا ہے، برے کام کرتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر کیا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے.
جس کو قرآن مجید نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہا کہ ان کے دل ہیں جو زنگ چڑھے ہوئے ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو انسان جب برا عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جس طریقہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے درمیان جو وقفہ ہے، جو وقت رہتا ہے، اس درمیان بندے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس عبادت کی وجہ سے اور وضو بنانے کی وجہ سے، ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کے گناہ کیا ہے، دھل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کیا ہے، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، تو خطا کے بعد، غلطی کے بعد انابت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو اس گناہ کا احساس ہوتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لیکن بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ نافرمانی کی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اس کا دل کیا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے لوہے پر پانی پڑ کر کیا ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقہ سے ہمارے دل کیا ہے، سخت ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو صرف ایک ہی علاج بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو میرے اور آپ کے ذہن میں لفظ ذکر اللہ سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے، یہ نہیں، بلکہ ذکر اللہ سے مراد 5 وقت اذان دی جاتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بلاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمارے دل کیا ہے، انابت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے، لبیک بول کر حاضر ہو جانا چاہیے۔ اسی کو بولتے ہیں انابت الی اللہ، کہ یہ کیفیت کیا ہے، ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ذکر ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہمارے دل جو زنگ آلود ہیں، اس زنگ آلود کو دور کرنے کا صرف ایک ہی ایک علاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت ہم کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم کثرت سجود کریں، کثرت سے عبادت کریں، جو فرائض ہم پر عائد کی گئی ہیں اس کو ادا کریں، یہی کیا ہے، ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی نعمان بن بشیر ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹکڑا درست ہو جائے، صحیح ہو جائے تو اس کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم کیا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔
سنو جی، الا، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو انسان کے جسم کے اندر جو ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل اگر سدھر جائے تو ہمارا جب باطن سدھر جاتا ہے تو ظاہری اعمال، ظاہری کیفیات پر اس کا اثر پڑتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ درست ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا دل خراب ہو جائے، ہماری نیتوں میں فتور آ جائے، ہماری نیتوں میں خرابی آ جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات ہماری ظاہری زندگی پر بھی کیا ہے؟ پڑتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، اس کا انحصار انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ ہماری نیتوں پر۔ آدمی عبادت کرتا ہے اس مقصد سے کہ میرا رب راضی ہو جائے تو اسی کے مطابق اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبادتیں جتنی بھی ہو صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری جو قربانیاں ہیں، ہمارا جو حج ہے، ہمارا عمرہ ہے، ہماری تلاوت ہے، بہر کیف دین کے جتنے بھی اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، ان سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتا ہے تو ان کا تقوی پہنچتا، ان کی نیت۔ آدمی جس مقصد سے قربانی کرتا ہے، اس مقصد سے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ برابر اس کو اجر دیتا ہے۔ اس کے بجائے انسان ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، کہ معاشرے میں میرا چرچا ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنے جانور ذبح کیے، اتنے بکرے ذبح کیے، تو سمجھیے کہ ہمارا سارے اعمال کیا ہے؟ اکرت جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل سنور جاتا ہے تو ساری چیزیں کیا ہے؟ سدھر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگارہ، دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے پروردگارہ تو مجھے اس دن رسوا مت کر، ذلیل مت کر، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ دل جو سلامتی کے ساتھ آتا ہے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جو شخص قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، گویا سمجھیے کہ وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ قلب سلیم اسے کہا جاتا ہے جس کا دل شرک سے، بدعت سے، خرافات سے اور برے عقائد اور برے رذائل سے، ساری چیزوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ یہی آدمی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آتا۔ تو قیامت کے دن نہ مال کام آ سکتا ہے، نہ اولاد کام آ سکتے ہیں، کام آ سکتا ہے کامیابی کے دروازے تک پہنچانے والے ہمارے نیک اعمال ہیں، ہمارا سچا دل ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ انسان کو کامیابی کے در پہ لے جا کر کیا ہے؟ کھڑا کرتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دل کیا ہے؟ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا ہے؟ برے دلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں،
ایسے لوگوں پر آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا کیا ہے؟ برابر ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر کیا ہے؟ مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دل کے سخت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ان کے دلوں پر کیا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، کہ جو لوگ دل رکھتے ہیں لیکن کیا ہے؟ غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کس مقصد کے لیے یہ اعضاء ہم کو دیے ہیں، اس کا کیسے استعمال کیا جائے، ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآن مجید اشارہ کر کے کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لا یفقہون بہا، نہیں سمجھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے کہ آنکھ کھول کر دیکھے دنیا کو، عبرت کی نگاہ سے دیکھے، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کے اندر جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ آنکھ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ اسی لیے کیا ہے؟ انسان کو غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ چیزیں عطا کی گئی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ سنتے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اب میں جو بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن بات باہر جانے کے بعد وہ باتوں کو کیا ہے؟ مسجد ہی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان دار شخص وہ ہوتا ہے جو سنی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بھائی جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ میں اپنے گھر سے بنا کر لا کر نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ قرآنی احکامات کو اور ہماری زندگی کو رکھ کر کیا ہے؟ موازنہ کر کے سوچیں اور غور و فکر کریں۔ یہ نہیں کہ بس آئے مسجد میں بیان سن لیے، بس اپنی پرانی زندگی، پرانی روش، ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہے؟ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ سنتے نہیں مطلب ابھی بتایا کہ سمجھنا، سننا، یہ عمل کی نیت سے سننا ہے۔ صرف کیا ہے؟ رسمی طور پر بھائی مسلمان ہے، جمعہ مسجد کو آ جانا، یہ نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو پابند ہوتا ہے نماز کا۔ اہل ایمان اسی کو کہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ جب موذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو نماز کی طرف لپک کر پڑھے، نماز کو ادا کرے، یہی مومن ہے۔ جمعہ پڑھ لیے، سال میں عید کی نماز پڑھ لیے، کیا یہی مسلمان کی علامت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اسی لیے پیدا کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام، بلکہ کیا ہے؟ وہ چوپائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن جیسی ایک مقدس کتاب ہم کو نازل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ نبی کی زندگی اور ان کے اخلاق ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کو میں اور آپ پڑھیں، سنیں اور سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہی شخص کیا ہے؟ کامیاب ہوگا۔ ورنہ ایسے لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، اور آنکھ دیے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام،
یہ کیسے لوگ ہیں؟ چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ بلکہ اس کے آگے کہتا ہے کہ اولئک بل ہم ازل کہا ہے، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو کم از کم اپنا نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، ایک جانور نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے۔ میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے جس کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے ہیں کہ میں اور آپ اچھائی اور برائی، نفع اور نقصان میں فرق نہیں کریں تو پھر کون کرے گا بھائی؟ کیا ہم لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اولئک ہم الغافلون، بلکہ کیا ہے، یہ لوگ کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، آج ہمارے دل کیا ہے، نرم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں؟ اہل ایمان کے دل کیا ہے؟ اہل ایمان کے تعلق سے بتایا گیا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا کہا ہے۔ یہ اہل ایمان ہوتے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہے، لرزتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات بتائی گئی ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے یا میں قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اس کا تذکرہ پڑھتا ہوں یا کرتا ہوں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو بھائی لوگ بیان میں بولتے ہیں قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، کون دیکھا؟ شیطان ہمارے نفس پر، ہمارے دل پر کیا ہے، غالب آ کر کہتا ہے چلو یہ دنیاوی زندگی ہے، چند خواہشات ہم پورا کر لے کر چلے جائیں۔ کیا یہی ہماری کامیابی ہے؟ ذرا غور کیجئے، ہماری کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی اصلاح کریں، ہم آخرت کی فکر کریں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہو۔ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ان کے ایمان کے اندر کیا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو سخت دل ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، کہ ان کے دل ایسے ہیں گویا کہ وہ پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غور کیجئے محترم بھائیوں، آج دنیا کے حالات سے ہر انسان واقف ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ 2 سال سے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی ابھی تک نہیں بدلی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت طاری نہیں ہے جو ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غور و فکر کرنے کی تعلیم دے رہا ہے تو اس پر کیا ہے، مجھے اور آپ کو کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے دلوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ صحیح سلامتی والا دل جو لے کر آتا ہے یہی کیا ہے، اچھا دل ہے اور وہ کامیاب ہونے والا دل ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو کیا ہے، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دلوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کی نگرانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ دل کیا ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کا مقام رکھتا ہے۔ اگر دل درست ہو جائے ہماری ساری زندگی درست ہو جائے گی، اگر دل بگڑ جاتا ہے تو ہمارے سارے اعمال کیا ہے، بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو کیا ہے، اس پر غور و فکر کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آئیں تو قلب سلیم لے کر حاضر ہو جائیں۔ اور ہم کو ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم کو جو دنیاوی زندگی میں جو سکون ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اہل ایمان ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ ہماری دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں صبح سے شام تک اٹھتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں لیکن پریشان ہوتے ہیں۔
ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ کو یاد کریں، تو اسی میں ہم کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر ہی میں کیا ہے ہم کو سکون ملتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، یہ ساری چیزیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم اس کی پابندی نہیں کرتے۔ فجر کی نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں رہتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا حال دیکھیے کہ فجر کی نماز کی کہاں تک پابندی ہوتی ہے، جبکہ فجر کی سنت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت کیا ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ذکر یہی اس سے مراد کہ آدمی کو سکون اور راحت ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہی ہے کہ مومن کو کیا ہے اللہ کے ذکر سے سکون اور راحت ملتی ہے۔ تو پھر ہم یہ ذریعہ تلاش کیے بغیر دنیاوی ذرائع میں لگ کر کیا ہے ہم آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ کثرت سے ہم نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے ہیں بہت ہی بھیانک سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کیا ہے لوگوں سے صحابہ سے پوچھتے کوئی خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ کبھی کیا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز خواب دیکھتے ہیں تو اپنا تذکرہ کرتے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 فرشتے آئے ہیں، 2 آدمی آئے ہیں، آ کر کیا ہے مجھے لے کر گئے، ایک ایسی جگہ لے کر گئے کہ جہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور ایک شخص کیا ہے پتھر سے کیا ہے اس کا سر کچل رہا تھا، اس زور سے مار رہا تھا کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو کر کیا ہے دور جا کر گرتا تھا۔ پھر وہ شخص پتھر لے کر آتا اور پھر وہ پتھر لے کر آنے تک یہ شخص کا سر کیا ہے برابر ہو جاتا تھا، صحیح سالم ہو جاتا تھا۔ تو گویا یہ عمل مسلسل ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا آدمی ہے جس کو اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے۔ تو محترم حضرات، چونکہ موضوع بدل جائے گا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہے یہ دنیا کے مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوں گے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے خاندان کو اور تمہارے رنگ کو روپ کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبکم، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے جو اعمال ہے، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت صاف رہی اور ہمارا دل سدھر گیا تو سارے اعمال سدھر جائیں گے، اگر ہمارا دل بگڑ گیا تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے یہ دل کیا کرتا ہے پروگرام بناتا ہے، چاہے اچھا ہو یا چاہے برا ہو، تو سارے جو پلانی ہے جو منصوبہ ہے دل بناتا ہے اور ہمارے اعضاء کیا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔ اگر ہمارا دل صحیح رہنمائی کرے گا تو ہم صحیح کام کریں گے، اچھے کام کریں گے اور اس کا اجر و ثواب پائیں گے۔ اگر ہمارا دل برے پروگرام بنائے گا، برے منصوبے بنائے گا اور برے خیالات اپنے دل میں لائے گا تو ہمارے جو بھی اعمال ہوں گے اعمال بھی عکارت ہوں گے اور ہم کو کیا ہے جسمانی تکلیف اور اذیت بھی دی جائے گی۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو آخرت سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔
اگر میں اور آپ صرف یہ دو باتوں پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے گی کہ رہا وہ آدمی جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، خواہشات پر کنٹرول کر لے اور اللہ سے ڈرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے میں دنیا میں آیا ہوں، ایک نہ ایک دن مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے اور رب کے سامنے میری حاضری ہے اور مجھے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ تصور میرے اور آپ کے دل میں آئے گا تو یقیناً میرا ہر قدم سوچ سوچ کر رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جواب دینا ہے۔ جی اگر آپ بھی کہیں ملازمت کرتے ہوں، اگر آپ کا مالک آپ سے سوال کرتا ہے، اگر سوال کرنے کا یہ ہے تو آپ بھی کیا ہے اپنے کام کاج میں کیا ہے سمل کر کرتے۔ کیوں؟ آپ کا مالک سوال کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اسی طریقہ سے مجھے اور آپ کو کیا ہے رب کائنات کے سامنے حاضری دینا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھنے میں معمولی سی ہے لیکن پوری زندگی کا خلاصہ اسی میں ہے کہ آخرت کا جب ڈر آتا ہے تو میں دنیاوی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیکھتا، جھوٹ نہیں بولوں گا، بدکاری نہیں کروں گا اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کروں گا۔ یہ سارے برے اعمال سے، برے اخلاق سے، کینہ کپٹ، یہ سارے اعمال سے میں اپنے دامن کو پاک رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا میرے دل میں ہے۔ اگر یہ پیدا ہو گیا تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو دلوں کی اصلاح کے بارے میں بتایا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ویسے ہی بنائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔